نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین کرام، آج کے اس لیکچر میں آپ کے سامنے نماز جنازہ، اس کے الفاظ، اس کی ادائیگی، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ، نماز جنازہ کے فرائض، نماز جنازہ کی سنتیں، اس پر مختصر سا ایک لیکچر آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ محتشم سامعین کرام، جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس بستی علاقہ میں سے چند افراد نماز جنازہ ادا کر لیں تو سارے علاقہ والے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بھی ان میں سے نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، اہل علاقہ میں سے کوئی بھی شریک نہ ہو، تو سب گناہ گار ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس لیے اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر چند افراد ادا کر لیں تو سارے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ نماز جنازہ کے دو فرض ہیں۔ پہلا فرض 4 تکبیرات کا کہنا، 4 دفعہ اللہ اکبر کے الفاظ کا ادا کرنا، یہ نماز جنازہ کا رکن ہے، فرض ہے۔ دوسرا فرض جنازہ کا قیام ہے، بیٹھ کر نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، قیام اس میں فرض ہے۔ اور 3 سنتیں ہیں نماز جنازہ کی، 3 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ دوسری سنت نبی کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، وجہ کائنات، جان کائنات کی ذات پہ درود پاک کا پڑھنا۔ اور تیسری سنت میت کے لیے دعا کرنا۔ تو 2 اس کے فرض ہیں، 4 تکبیرات کا کہنا اور قیام، کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، یہ 2 اس کے فرض ہیں، اور 3 اس کی سنتیں ہیں۔ حمد و ثنا پڑھنا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک کا پڑھنا، اور تیسرا میت کے لیے دعا کرنا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ۔ نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مرد کا جنازہ ہو تو امام سر کے مقابل کھڑا ہو، مرد کے جنازے پر سر کے مقابل کھڑا ہو، اور عورت کا جنازہ ہو تو وسط میں کھڑا ہو، درمیان میں۔ اور اگر میت بالغ ہو تو اس کے لیے دعائے مغفرت کا ارادہ کر لے، اور اگر میت نابالغ ہو تو اپنا پیش رو ہونے اور باعث اجر و ثواب اور شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت بنانے کا ارادہ کر لیں۔ اس کے بعد نماز جنازہ کی نیت سماعت فرما لیں۔ 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے، پیچھے امام کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر کے وقت اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، تکبیر پہلی کہتے ہوئے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور ہاتھوں کو باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے الفاظ سنیے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ دوبارہ سنیے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ تکبیر کہیں گے اور ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، زبان کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے لیکن ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، رفع یدین نہیں کریں گے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہنے کے بعد آپ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجیں گے۔ درود پاک کے الفاظ درود ابراہیمی سے ملتے جلتے الفاظ، 1-2 لفظ کی اس میں چینجنگ ہے، تبدیلی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت
وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوبارہ سنیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تیسری تکبیر کہیں گے، اور اس میں میت اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، اور یہ بالغ مرد کے لیے دعا ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذاکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ دوبارہ سنیے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذاکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کے بعد آپ تکبیر کہیں گے اور دونوں طرف سلام کو پھیر دیں گے، ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے اور دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ اور اگر جنازہ نابالغ کا ہو تو دعا اس کی الگ ہے، بالغ کی دعا الگ ہے، نابالغ بچے کی دعا الگ ہے۔ نابالغ بچے کی دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزہرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ پھر سنیے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزہرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور نابالغ بچی کی دعا، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزہرا واجعلہ لنا شافعتا ومشفعا۔ پھر سنیے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزہرا واجعلہ لنا شافعتا ومشفعا۔ تو یہ نابالغ بچی کی دعا ہے۔ اور اگر یہ دعا نہ آتی ہو تو کوئی بھی دعا اس کی جگہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا اس کی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اس سے مختصر ایک دعا ہے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ نماز جنازہ کا طریقہ اور اس کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ نماز جنازہ کے بے شمار فضائل ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز جنازہ کے لیے میت کے گھر کے ساتھ چلے میت کے، اور جا کے نماز جنازہ ادا کرے اور دفنانے کے وقت تک وہاں رہے، اللہ رب العزت اس کو 2 قرات ثواب عطا فرماتا، اور 1 قرات مثل الاحد، احد پہاڑ جتنا ہے۔ اور جو بندہ جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے دفنانے سے پہلے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو 1 قرات ملتا ہے۔ 2 قرات اسی کو ملے گا جو دفنانے کے وقت تک وہاں موجود رہے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کم از کم جو میت کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو اس کے پیارے اور قریبی ہیں، وہ کم از کم دفنانے کے وقت تک وہاں موجود رہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو قریب بلایا اور کہا، اے میرے بیٹو، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ پڑھو، مجھے دفنا دو، تو میرے پاس اتنی دیر تک قیام کرنا رکنا جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت کر کے تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اتنی دیر میری قبر کے پاس بیٹھے رہنا۔ بچوں نے عرض کی، ابا جان اس کے اتنی دیر بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، تم مجھے پاس بیٹھے ہوئے ہوگے تو مجھے تم سے انس حاصل ہو رہا ہوگا۔ تو میت انسیت محسوس کرتی ہے اپنے قریبیوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے محبوبوں کے ساتھ، اس لیے جنازہ پڑھیں اور دفنانے کے وقت تک وہاں رہیں تاکہ میت کو آپ سے انس حاصل ہو، محبت حاصل ہو۔ اور یاد رکھو، جنازہ پڑھنے سے کبھی میت بخشی جاتی ہے، کبھی جنازہ پڑھنے والے بخشی جاتے ہیں۔ میت کے بخشنے کی دلیل حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مالک بن حبیرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر 3 صفحے نماز جنازہ پڑھ لیں
اللہ رب العزت ان 3 صفوں کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے میت کو بخش دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بیٹے کا وصال ہو گیا اور لوگ آنا شروع ہوئے، تو آپ نے اپنے غلام قریب سے کہا، قریب باہر جاؤ دیکھو لوگ کتنے جمع ہیں۔ آپ نے دیکھا باہر جا کے، آ کے بتایا حضرت کافی تعداد میں لوگ جمع ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی تعداد 40 ہوگی؟ فرمایا ہاں 40 سے زیادہ ہے۔ فرمایا پھر جنازہ اٹھا لو۔ میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس میت پہ 40 بندے ایسے جنازہ پڑھ لیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، تو ان کے جنازہ کی وجہ سے اللہ میت کو بخش دیا کرتا ہے۔ تو جنازہ پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے سے میت بخشی جاتی ہے۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایسا بندہ اس دنیا سے جاتا ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو لکھ دیا ہوتا ہے، جب ایسا بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ جو بندہ اس کے جنازہ میں شریک ہو، اس کی میت کو کندھا دے، اس کے جنازہ کے ساتھ چلے اور اس پہ جنازہ پڑھے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ ایسے شخص پہ عذاب کا اتارے۔ اللہ رب العزت اس جنازہ پڑھنے والوں کو بھی اس جنازہ پڑھنے کی وجہ سے بخش دیتا ہے۔ اس لیے جنازہ یاد کر لیں۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن الفاظ جنازہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، الفاظ کیا ہیں، اس میں پڑھنا کیا ہے، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، دوسری کے بعد کیا پڑھنا ہے، تیسری کے بعد کیا پڑھنا ہے، چوتھی کے بعد کیا کرنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں میت کو۔ اس لیے تھوڑے سے تو الفاظ ہیں، کوشش کر کے وقت نکال کے ان کو یاد کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔